بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا حال ہیں؟ سب خیریت سے ہیں؟ مفاعل خمسہ کے بارے میں ہماری گفتگو چل رہی تھی اور ہم نے 3 مفاعل کا بیان مکمل کر لیا۔ آج کے لیکچر میں ہم بات کریں گے مفعول لہو کے بارے میں، جس کو المفعول لاجلہ بھی کہتے ہیں۔ تو پہلے امثلہ کی طرف چلتے ہیں۔ یسافر الطلبۃ الی اوروبا طلبا للعلم، عاقب القاضی المجرم تأدیبا له، قم احتراما لأستاذک، تصدقت علی الفقیر املا فی الثواب، صفحت عن السفیہ حلما، تجاوزت عن حفوۃ الصدیق ابقاء علی مودتہ۔ یہ ہم نے 6 امثلہ ذکر کی ہیں۔ ان میں منصوب اسماء کو آپ غور سے دیکھیں: طلباً، تأدیباً، احتراماً، عملاً، حلماً، ابقاءً۔ اب ہم نے غور کرنا ہے کہ ان منصوب اسماء کا ان جملوں میں استعمال ہونے والے افعال کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ تو ہم تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیتے ہیں کہ قائل نے، متکلم نے جب یہ جملے بولے تو ان میں ان منصوب اسماء کو استعمال ہی نہیں کیا۔ مثلا یسافر الطلبۃ الی اوروبا، اتنی بات اس نے کہی ہے۔ اس سے ہم کیا سمجھیں گے کہ کچھ طلبہ یورپ جا رہے ہیں، لیکن جب ہم اس جملے کے ساتھ طلباً للعلم یہ جوڑ دیں گے، علم حاصل کرنے کے لیے، تو اس میں منصوب سے ہمیں کچھ مزید فائدہ حاصل ہوگا یا اتنا ہی باقی رہے گا؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ یقیناً ہمیں مزید فائدہ حاصل ہوگا۔ اور وہ فائدہ کیا ہے کہ ہمیں ان کے سفر کرنے والے فعل کی غرض و غایت، وجہ، سبب، علت یہ معلوم ہو گئی۔ اب دوسرا جملہ لے لیں کہ قاضی نے مجرم کو سزا دی۔ اس کے بعد ہم نے جوڑ دیا تأدیبا لہ، اس کو ادب سکھانے کے لیے۔ تو اس میں منصوب کی وجہ سے ہمیں فعل کی علت اور سبب وہ معلوم ہو گئے۔ ایسے ہی اگر کوئی آپ سے کہتا ہے کہ کھڑے ہو جاؤ، تو آپ کو اس سے یہ تو معلوم ہو گیا کہ مجھے کسی کام کا حکم دیا جا رہا ہے، لیکن اس فعل کی، اس کام کی علت کیا ہے، وجہ کیا ہے، یہ آپ کو معلوم نہیں۔ لیکن جب قائل نے کہا احتراما لاستاذک، اب آپ کو دیے جانے والے حکم کی علت اور سبب کے بارے میں بھی معلوم ہو گیا۔ ایسے ہی تصدقت علی الفقیر، میں نے فقیر کو صدقہ دیا، کس لیے؟ ثواب کی امید کی وجہ سے۔ اور میں نے بے وقوف سے درگزر کیا، اس درگزر کرنے کی علت کیا تھی؟ حلماً، بردباری اور برداشت کی وجہ سے۔ اور ایسے ہی اگر آپ کہتے ہیں کہ میں نے دوست کی لغزشوں سے درگزر کیا، تو اس فعل کی علت اور سبب معلوم نہیں ہوا، لیکن جب آپ نے منصوب اسم استعمال کیا ابقاء علی مودتہ، تاکہ ہمارے مابین محبت باقی رہے، تو اس منصوب اسم کی وجہ سے ہمیں فعل کی علت اور سبب معلوم ہو گیا۔ تو اس ساری گفتگو سے یہ بات واضح ہو گئی کہ ان امثلہ میں اسماء منصوبہ افعال کی علتیں اور اسباب بیان کر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے ان کا نام رکھتے ہیں مفعول لہو یا مفعول لاجلہ، یعنی یہ وہ اسم ہے جس کی وجہ سے فعل کیا گیا یا جس کو حاصل کرنے کے لیے فعل کیا گیا۔ اور اس کو پہچاننے کا آسان طریقہ یہ بھی بتلایا جاتا ہے کہ اگر فعل کی علت کے بارے میں سوال کیا جائے تو اس کے جواب میں جو چیز واقع ہوگی اس چیز کو کہیں گے مفعول لہو۔ مثلا پہلی مثال میں جب آپ نے کہا کہ طلبہ یورپ کی طرف سفر کر رہے ہیں، تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ
یورپ کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ علم حاصل کرنے کے لیے، طلبا للعلم۔ یا سائل نے پوچھا قاضی نے مجرم کو کیوں سزا دی؟ آپ نے کہا اس کو ادب سکھانے کے لیے۔ یا آپ نے پوچھا میں کیوں کھڑا ہو جاؤں؟ آپ نے کہا اپنے استاد کے ادب کے لیے۔ یا پوچھا گیا کہ آپ نے فقیر پر روپے کو صدقہ کیوں کیا؟ آپ نے جواب دیا ثواب کے حصول کے لیے، یا ثواب کی امید کی وجہ سے۔ یا آپ سے کہا گیا کہ بے وقوف سے درگزر کیوں کیا؟ آپ نے کہا میں حلیم الطبع ہوں، حلم کی وجہ سے، بردباری کی وجہ سے۔ یا آپ سے پوچھا گیا کہ دوست کی لغزشوں سے آپ نے درگزر کیوں کیا؟ آپ نے جواب دیا تاکہ اس کی محبت میرے دل میں باقی رہے، دوستی باقی رہے۔ تو دیکھیں ان سوالوں کے جواب میں اس مفعول کا آنا درست ہے، یہ بھی اس کے پہچاننے کا ایک طریقہ ہے۔ اب اس کی تعریف کو سمجھنا کچھ بھی مشکل نہیں رہا کہ مفعول لہو وہ اسم منصوب ہے جو فعل کے سبب اور فعل کے حاصل ہونے کی علت کو بیان کرے۔ تو یہ 4 مفاعل کا بیان مکمل ہوا، اس کو خوب اچھے سے سمجھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔